اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کو۔ اور ایمان کی قسم دو ہے، ایمان باللسان یعنی زبانی طور پر اقرار کرنا، اور ایمان بالقلب دلی طور پر اقرار۔ پھر 5 باتوں پر ایمان لانا ہمارا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو نافذ کیا۔ اور پھر فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں، ایک تو اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان کی حد تک کہ فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو سارا غیبی نظام ہے اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اور فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے، اور فرشتے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹیاں بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین، آسمان اور پوری کائنات۔ اور کتاب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ کتاب میں جو تعلیم دی گئی اس پر عمل کرنا، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور پھر جزا اور سزا کے دن پر ایمان لانا۔ ان 5 باتوں پر ایمان آپ کا پختہ ہو گیا تو پھر آپ مسلم ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج اور غم ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے، جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسرے، ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ہمارا یہاں پہ مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے کا، اس ڈسکشن کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہم چیک کریں کہ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں، یا اگر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ ہم ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام ماسوا یعنی تمام دنیا سے کہ ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر جس آدمی سے بھی ہم محبت کریں وہ اللہ کے لیے کریں، جو دوستیاں بھی بنائیں وہ اللہ کے لیے ہوں۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ایسی نفرت ہو، ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی حقیقی ایمان جبھی حاصل ہوگا اور ایمانی برکات جبھی نصیب ہو سکتی ہیں کہ انسان کی نفسی میلانات، اس کی جی کی چاہتے یعنی اس کے دل کی خواہشیں کلی طور پر یعنی مکمل طور پر ہدایات نبوی کی تابع ہو جائیں، اور اپنی نفس کی چاہتوں کو ہدا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے تابع کر دیا جائے۔ جس نے ہدا کو چھوڑ کر ہوا یعنی اپنی مرضی اور خواہش کی پیروی کی، گویا اس نے مقصد ایمان کو پامال کر دیا۔ اب یہاں پر رکیں اور سوچیں
اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اپنی فرینڈس شپ کے بارے میں، اپنی ہابیز کو چیک کریں. کہیں ایسا تو نہیں ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. ہماری ہابیز ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں ہم اپنے وقت کو گزارتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پہلے ہم نے سنی تھی کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو اللہ کے لیے، یعنی اپنے دوست دیکھیے کہ آپ کیسے بناتے ہیں. خاص طور پر میں اپنے بچوں کو کہوں گی کہ اپنے دوستوں کے سرکل میں چیک کریں کیا آپ کے دوست ایسے ہیں کہ ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے، یا ایسے لوگ ہیں کہ آپ اللہ کو بھول کے اور عجیب و غریب جو ایک ایسے شخص کی مرضی کے ساتھ آپ وقت گزاری کر رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا. تو نہیں، پھر آپ کو انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست، ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیوں؟ اگر کسی کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ انسان اگر جو ہے وہ خوش عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اس سے دوستی کسی عطر فروش سے انسان کی دوستی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی. اور اگر ایک انسان جو ہے نا کسی بھٹی پہ کچھ بنانے والے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھٹی میں تو آگ سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. تو بھٹی کے پاس بیٹھنے سے بعض اوقات آپ اس کے کپڑے کے اوپر وہ چنگاریاں آ کے اس کے لباس کو جلا سکتی ہیں. تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جن لوگوں سے تعلق بناتا ہے وہ کیسے ہیں. پھر سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی جی کی چاہت پر چلے اس سے زیادہ گمراہ اور غلط کون ہو سکتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو اپنی راہ پر نہیں لگاتا. تو یہ دیکھیے بہت بڑا الارم ہے بج گیا یہاں پہ کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی جی کی چاہت پر چلے اس سے زیادہ گمراہ اور غلط کون ہو سکتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو اپنی راہ پر نہیں لگاتا. تو آپ سوچیں اس بات کو کہ کیسی باتیں ہم کرنا شروع ہو گئے تھے. ہماری سوسائٹی میں یہ باتیں ہونے، مائی لائف مائی وے. نہیں، مائی وے نہیں ہے یہ لائف اللہ کی، یہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے اور اس کو اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے. اور پھر ایک اور حدیث سناؤں گی. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو. تو ایمان، اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے لیے بہتر چیز پسند کریں اور اپنے بھائی کے لیے کمتر چیز. نہیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.